درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا 500 برس ہو گیا زمانے سے گزرے ہوئے. اب کوئی نبی آ نہیں رہا ہے حضرات, اب کوئی رہبر نہیں ہے, اب کوئی بلا شبہ راستہ دکھانے والا نہیں ہے. شہر عرب کا گھنونا دستور تھا حضرات, ظلم جو ہے عام ہو چکا تھا. بچیوں پہ بلا شبہ ظلم کیا جا رہا تھا, بیواؤں کو زندہ جلایا جا رہا تھا. حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں تھی. امیروں کے سامنے غریبوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی. اور حضرات شراب نوشی لوگ عام کر چکے تھے, زناکاریاں عام ہو رہی تھی. عورتوں کو صرف استعمال کے سوا کوئی درجہ نہیں دیا کرتے تھے. بچیاں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. یہ پوری دنیا آہ آہ کر رہی تھی. اب نتیجہ فکر یہ ہے, پوری دنیا انتظار کر رہی تھی. اے پروردگار عالم, بلا شبہ بیٹیاں جو ہے کہہ رہی تھی ہم کو زندہ کب تک مارا جاتا رہے گا. اے پروردگار عالم, بیوہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں زندہ جو ہے شوہر کے ساتھ چیتے پہ کب تک جلایا جاتا رہے گا. حضرت گرامی غریب یہ کہہ رہے تھے اے مولا میرا مددگار کب دنیا کے سرزمین پہ آئے گا. المختصر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب خالق کائنات اپنے محبوب سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا کے سرزمین پہ بھیجنا چاہتا ہے حضرات. لیکن نتیجہ کیا ہے, مشیت الہی کیا ہوتی ہے بلا شبہ کسی کو خبر نہیں ہے کہ آج کے بعد ہونے والا کیا ہے, آج کے بعد آنے والا وقت کیسا ہے. المختصر بلا شبہ خانہ کعبہ کے حلقے میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ بار ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. لہذا آپ نے ہمراہیوں کو جمع کیا اور کہا اے لوگوں میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں. کہا اے مکے کے سردار فرمایا جائے. حضرت عبد المطلب نے کہا بیٹا عبداللہ جوان ہو گیا ہے. سنیے گا کہ بند کر دیں, جلدی بولیے سبحان اللہ اور محبت سے بولیے سبحان اللہ. مکے کے سردار حضرت عبد المطلب کہتے ہیں اے لوگوں سنو, میرا مشورہ یہ ہے کہ میرا بیٹا نوجوان ہو چکا ہے. حضرات ہر باپ کی دلی خواہش ہوتی ہے, بیٹا جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ دیتا ہے تو باپ ماں کو فکر ہوا کرتی ہے بیٹا جوان ہو گیا ہے, کوئی بہتر رشتہ تلاش کر کے شادی کر دینی چاہیے. بیٹی جوان ہو گئی ہے, اس کے ہاتھوں کو مہندیوں سے رنگین کر لینا چاہیے. حضرات اس کے ماں باپ بلا شبہ اس کی فکر میں لگ جایا کرتے ہیں. شادی جنتی چیز ہے اور شادی امن کا نام ہے, شادی چین کا نام ہے, شادی سکون کا نام ہے. اس کو دل کے اندر رکھیے گا. آج تو ہمارا ماحول ہے کہ لڑکی والے جو ہے لڑکے والے کو تلاش کیا کرتے تھے, لیکن ایسا نہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں. شہر عرب کا دستور یہ تھا کہ لڑکی والا لڑکے کو تلاش نہیں کرتے, بلکہ لڑکے والے خود ہی لڑکی والے کو تلاش کیا کرتے تھے اور لڑکی کو تلاش کر کے اپنی شادی کا انجام دیا کرتے تھے. حضرت عبد المطلب نے کہا کہ بیٹا جوان ہو گیا ہے, اے لوگوں تم لوگ مشورہ دو کہیں لڑکی تلاش کرو. حضرات سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں یہ مشورہ طے ہوا کہ اے عبد المطلب آپ کہاں دیکھ رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم ہی لوگوں میں سے ایک شخصیت ہے جس کے گھر میں جوان بیٹی ہے. کہا کون ہے, کہا حضرت عبد الوہاب بن قلبی. حضرت عبد المطلب نے کہا چلو چلتے ہیں. حضرات چند لوگوں کے ساتھ حضرت عبد الوہاب بن قلبی کے ہاں حضرت عبد المطلب جا رہے ہیں. ابھی پیارے آقا دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے ہیں, ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی شادی کا بلا شبہ رشتہ کو تلاش کیا جا رہا ہے. سن رہے ہیں نا آپ لوگ, محبت سے کہیے سبحان اللہ. رشتہ تلاش کیا جا رہا ہے. مکے کے سردار حضرت عبد المطلب ہیں, کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر حضرت عبد الوہاب بن قلبی کے دروازے پہ جاتے ہیں. دیکھا کہ دروازہ بند ہے, آواز کو لگایا, اندر سے وہاب بن قلبی آتے ہیں, دروازے کو کھولا ہے. مکے کے سردار حضرت عبد المطلب کے چہرے پہ نظر پڑی. کہا حضور آپ نے زحمت کیسے کیا ہے, حضور آپ نے آنے کا تکلیف گوارا کیسے کیا ہے. اے حضور آپ اگر اجازت فرما دیتے تو یہ غلام آپ کی خدمت میں پہنچ جاتا, حاضری دے دیتا, آپ کو کیسے آنا ہوا. حضرت عبد المطلب نے کہا اے عبد الوہاب بن قلبی میں نے سنا ہے کہ تیرے گھر میں ایک جوان بیٹی ہے. کہا ہاں. کہا کیا بات ہے, کہا میرا
بیٹا عبداللہ بلا شبہ جوان ہو چکا ہے، میں تیری بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ حضرات گرامی، حضرت عبدالوہاب بن قلبی نے کہا اے عبد المطلب، کہاں آپ کی شان، کہاں آپ کی ذات، کہاں آپ کے خاندان، آپ کو تو اپنے برابرہ میں تلاش کرنا چاہیے تھا، لیکن حضرات گرامی نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ حضرت عبد المطلب دروازے پہ حاضر ہیں، باتیں ہو رہی ہے، کہا کہ ہاں ہاں میری بیٹی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا اے عبدالوہاب بن قلبی، ارے سب سے پہلے تم اپنی بیٹی کا نام بتا۔ حضرات جب اتنا سننا تھا، حضرت عبدالوہاب بن قلبی نے کہا اے عبد المطلب، میری بیٹی کا نام کیا ہے؟ حضرت آمنہ۔ حضور کے ماں کا نام کیا ہے؟ جلدی بولیے۔ حضرت آمنہ۔ کہا میری بیٹی کا نام آمنہ ہے۔ آپ خاموش ہو جاتے ہیں اور آپ نے مانا نکلنا شروع کیا۔ آج ہم اپنی بیٹی کا نام رنکی، پنکی، ٹنکی کیا رکھتے ہیں میرے بھائی، لہذا اور الٹا سیدھا نام رکھ لیتے ہیں۔ لڑکا پیدا ہوتا ہے تو پپو، لپو، جھپو، یہی سب ہم اور آپ نام رکھا کرتے ہیں۔ حضرات مسلمان ہیں تو مسلمانیت جیسا نام ہونا چاہیے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس انسان کا نام میرا نام سے اور یا پنجتن پاک میں سے کسی کے نام سے منسلک ہوگا، محمد ہو یا علی ہو، حسین ہو یا حسن ہو، بلا شبہ اگر یہ نام سے منسلک ہوں گے تو اس نام کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کل حشر کے میدان میں جنت اسے نصیب کرے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے ہمارے نام سے قبل محمد کا ہونا بھی ضروری ہے، غلام کا ہونا بھی ضروری ہے، حسین کا ہونا بھی ضروری ہے، حسن کا ہونا بھی ضروری ہے، بزرگان دین کے نام سے بھی منسلک ہونا ضروری ہے۔ المختصر، آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آمنہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہلے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت عبد المطلب ہیں، پڑھے لکھے انسان ہیں، آپ نے غور و فکر کیا تو آمنہ کا معنی نکالا، تو آمنہ کا مطلب یہ نکالا، کہا آمنہ کا مطلب ہوتا ہے امن دینے والا۔ کہیے سبحان اللہ، سکون دینے والا، چین دینے والا۔ حضرات اتنا ذہن کے اندر بات کو آنی تھی، کہا اے عبدالوہاب بن قلبی، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے عبداللہ سے کر دو۔ حضرات بات طے ہو گئی۔ المختصر، چند لمحہ کا وقت گزرا ہے، حضرت عبد المطلب طے کر کے اپنے گھر کو آ گئے ہیں، اب بیٹا دولہا بننے والے ہیں۔ المختصر ہوا یہ کہ تاریخ مقررہ کے مطابق وہ دن آ گیا۔ حضرات اب حضرت عبداللہ کو دولہا بننے کی ضرورت پڑی۔ ایک بات اور ذہن کے اندر رکھیے گا، آپ کا ایمان بہت مضبوط ہوگا۔ آ گیا ہے سامنا تو اس کو کرا ہی دینا بہتر ہے۔ سب لوگ کہیے محبت سے سبحان اللہ۔ اب وہ وقت آ گیا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اب نکاح کے گرد سے دولہا بنائے جانے والے ہیں۔ حضرات پھولوں کا مالا آ گیا ہے، سر پہ صحرا کا انتظام کر دیا گیا ہے، حضرت عبداللہ سج رہے ہیں۔ اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں حضرت عبد المطلب کے گھر میں حضرت عبداللہ دولہا بن رہے ہیں، ادھر حضرت جبریل امین ہیں، جلدی کہیے سبحان اللہ۔ آج بارگاہ خدا میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم، اگر تیرے طرف سے اجازت ہوتی تو تیرے محبوب جو دنیا کے سرزمین پہ جس کے نسل سے جانے والا ہے نا، بلا شبہ وہ تیرے محبوب کا باپ حضرت عبداللہ دولہا بن رہے ہیں۔ اب عنقریب تیرا نور دنیا کے سرزمین پہ ظہور ہونے والا ہے۔ اے پروردگار عالم، میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر تو مجھے اجازت فرما دیتا تو میں تیرے محبوب کے والد گرامی یعنی حضرت عبداللہ کی شادی کے لیے بلا شبہ میں برات میں شامل ہوتا۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ، برات میں شامل ہوتا۔ حضرت جبریل امین ہے، بارگاہ خدا میں عرض کرتے ہیں، رب نے ارشاد فرمایا اے جبریل امین، ارے حقیقت تو یہ ہے کہ تم نوری ہو اور عبداللہ بلا شبہ خاکی ہیں، میں نے تم کو نور سے پیدا کیا ہے، اب عبداللہ کو خاک سے مٹی سے میں نے پیدا کیا ہے۔ اے جبریل امین، تم کیسے تم کیسے ان کی برات میں شامل ہو سکتے ہو؟ تو کہا اے پروردگار عالم، یاد کر وحدہ لا شریک کہ بلا شبہ جب نوری بن کر کے بلا شبہ وقت کے مقررہ کے مطابق جب جبریل امین حضرت مریم کے پاس بلا شبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنے کا پیغام لے کر جا سکتا ہے تو تیرے محبوب کے والد گرامی کی شادی میں جبریل امین کیوں نہیں جا سکتا ہے؟ محبت سے کہیے اور سبحان اللہ۔ رب نے فرمایا اے جبرائیل، نہیں مانو گے، تم کو جانا ہی ہے۔ حضرات کہا ہاں مولا، اجازت دیتا تو میں حضرت عبداللہ کی برات کر لیتا۔ تو رب نے ارشاد فرمایا اے جبریل امین، اب جانا ہے، میرے
میرے محبوب کے باپ کی شادی میں، تو اے جبریل امین تم کو تنہا نہیں جانا ہے۔ کہا مولا کیا کروں؟ کہا حضرت اسرافیل کو بھی لے لو، جلدی کہیے سبحان اللہ، حضرت میکائیل کو بھی لے لو، حضرت اسرائیل کو بھی لے لو۔ حضرات گرامی یہ 4 فرشتوں کا 4 کام ہے، 3 فرشتے تو طے ہو گئے۔ جب ملک الموت کی باری آئی اور کہا جبریل امین نے اے اسرائیل آج تم کو اپنے کام سے رک جانا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی شادی ہونے جا رہی ہے، حضرت عبداللہ دولہا بننے جا رہے ہیں۔ رب نے فرمایا کہ اس کو بھی بارات میں لے کر کے چلے جاؤ۔ حضرات اب حضرت اسرائیل ہیں، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے پروردگار عالم، بعد آدم کے دنیا کے سرزمین پہ تو نے بہت سارے لوگوں کو پیدا کیا اور فقط روح قبض کرنے کا مقام، روح قبض کرنے کا کام مولا تو نے سوائے میرے کسی اور کو نہیں دیا۔ مولا کیا میرے سوا اور بھی کوئی یہ کام کرے گا؟ کہا وحدہ لا شریک نے نہیں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا مولا اگر تیرے محبوب کے والد محترم کی بارات میں چلا جاؤں گا تو تیرے بندوں کا روح کون قبض کرے گا، کون نکالے گا؟ کہیے نا سبحان اللہ۔ میرے بھائی ابھی میرے نبی دنیا کے سرزمین پہ آ نہیں رہے ہیں، لیکن خدا کے حضور میں نبی پاک کا کتنا اونچا مقام ہے۔ جب اتنا کہنا تھا مولا میں بارات جاؤں گا تو یہ کام کون کرے گا؟ رب نے ارشاد فرمایا اے اسرائیل جب تک تم میرے محبوب کے والد محترم کی بارات سے واپس نہیں آ جاؤ گے تب تک کہ کسی کو موت نہیں دی جائے گی۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ، تب تک کہ کسی کو موت نہیں دی جائے گی۔ یہ ہے میرے نبی کا مقام۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور خود ہی کو قد بلند اتنا کہ ہر تقریر سے پہلے ارے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ میرے بھائی قربان جانے کا مقام ہے۔ اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دولہا بن رہے ہیں، 4 فرشتے آسمان سے آئے ہیں حضرت عبداللہ کی بارات کرنے کے لیے۔ حضرات بارات جائیے تو سادگی کے ساتھ جائیے، کھانے کے لیے ہاتھ مت پھیلائیے، اگر ایک بوٹی کم ملے تو وہاں شکایت مت کیجیے، بلکہ دسترخوان پہ جو آ جائے اس کو محبت کے ساتھ بسم اللہ پڑھیے۔ گوشت بھات تو گوشت پلاؤ تو روزانہ کھاتے ہیں، لیکن یہ مقام کبھی کبھی کہ انسان کو حاصل ہوا کرتا ہے۔ آپ صبر سے کام لیجئے، بارات جائیے گا اگر سادگی کے ساتھ جائیے گا تو حضرات گرامی ہر قدم پہ نیکیاں ملے گی اور ہر آپ کے گناہ کو مٹائے جائیں گے۔ اور اگر وہاں جا کر آپ نے بیٹی والے کو تنگ کیا، بوٹی چھوٹا کر دیا، نمک زیادہ ڈال دیا، مرچا زیادہ ڈال دیا، اگر آپ شکایت کرتے ہیں تو حضرات آپ کو بارات جانا یہ ثواب نہیں بلکہ یہ بارات جانا آپ کا گناہ ہوگا۔ اور جتنا جانے کی بات ہے اگر 10 آدمی مانگا ہے تو 11 جانے کی کوشش مت کیجیے، بلکہ کوشش کیجیے کہ ہم 9 ہی آدمی جا کر کے اپنے کام کو انجام دے دے، اس لیے کہ نبی فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت کو اپنایا وہ مجھ سے ہے اور جس نے میری سنت سے احراج کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ حضرات وہ مقام کیا ہوگا؟ زمانے کا دستور یہ ہے کہ بیٹا کو باپ جو ہے جب اس حساب سے پالتا ہے، دھیرے دھیرے بیٹا جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، جس دن بیٹا دولہا بننے والا ہوتا ہے، نہ جانے باپ کے دل میں کتنی خوشیاں مچلتی ہے، کتنے لوگوں کو بلاتا ہے، ماں الگ اچھلتی ہے کہ میرے بیٹے کی شادی ہونے والی ہے۔ حضرات ان قریب اس دن کا انتظار رہا کرتا ہے۔ تو اب سوچ لیجئے کہ جب ہمارے اور آپ کے درمیان میں ہمارے بیٹے بیٹی کا مقام ایسا ہے شادی کا، حضرت بھی گھر گئے ہوں گے، ان کے والد محترم ان کی ماں نے بھی حضرات بہت دنوں سے انتظار کی گھڑی جو ہے دیکھتے نظر آ رہے ہوں گے، اور جب وہ دن آیا ہوگا تو حضرات باپ الگ ان کا چہرہ دیکھ کے مسکراتے ہوں گے، ماں الگ مسکراتی ہوگی، بہنیں الگ مسکراتی ہوگی، اس لیے کہ آج بیلا صبح باپ کہتے ہوں گے آج بیٹا دولہا بننے والا ہے، ماں جو ہے کہتی ہوگی میرا بیٹا دولہا بننے والا ہے، بھائی الگ کہتے ہوں گے میرا بھائی دولہا بننے والا ہے، بہن الگ کہتی ہوگی میرا بھائی دولہا بننے والا ہے۔ حضرات ان کی شان اور ان کے مقام کا کیا پوچھنا ہے، تو یہ دنیاوی دولہا بنے تھے چندرمہا کے لیے، لیکن قربان جائیے کہ جو تمام بلا صبح عالمین کا دولہا بن کر دنیا کے سرزمین پہ آنے والا ہے، اس کی باپ کی شادی ہو رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا ان کی مہک ندیم، اعلیٰ حضرت نے کہا تھا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا
ہمارا نہیں ہوئی۔ حضرات جب ایک دنیاوی دولہے کا یہ عالم ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بلا شبہ دولہا پن کا عالم کیا ہوگا؟ زمانے کا عاشق نے کہا تھا کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات بات آ گئی ہے اور مزاج بن گیا ہے تو 5 منٹ اور آگے سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ دولہا بن رہے ہیں، مسکرا کے کہیے نا سبحان اللہ۔ یہاں بھی شاید کوئی دولہا بننے والا ہے۔ ہمارے بھائی ناظر صاحب نے کہا میرے سالے کی شادی ہونے والی ہے، 18 تاریخ کو عید میلاد النبی کا پروگرام ہے۔ حضرات ان کو میں بہت دنوں سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ ان کے والد محترم سے بھی بلا شبہ مجھے بے حد محبت تھی، ہمارے باپ سے ان کی باپ کو بے تحاشا محبت تھی، اور اس کو ہم دونوں مل کر کے نبھاتے نظر آ رہے ہیں۔ ورنہ یہ بھیانک لگن کے ماحول میں میرے جیسا آدمی کو ملنا بہت مشکل ہے، لیکن ان کی بات کا قدر کرتے ہوئے حضرات میں آپ کے دیارے پور بہار میں آیا ہوں۔ اللہ اس شادی کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول و مقبول عطا فرمائے اور دھونے والے دلہا دلہن کے اندر ازدواجی زندگی عطا فرمائے۔ حضرات اب نتیجہ یہ ہے، اب سوچئے ہم تو شادی کرتے ہیں، بیٹا جب ہمارا دلہا بنتا ہے تو پیچھے پیچھے رنڈی ہوتی ہے، پیچھے پیچھے آرکیسٹرا کا پروگرام ہوتا ہے، پیچھے پیچھے بھانگڑا ہوتا ہے جو محلے کا مچھر بھگا دیا کرتا ہے۔ لیکن قربان جائیے میرے نبی کے والد محترم کی بارات جا رہی ہے، کس شان سے چاروں فرشتے چل رہے ہیں، کہیے محبت سے سبحان اللہ، کس شان سے حضرت عبداللہ جا رہے ہیں۔ المختصر حضرت عبدالوہاب بن قلبی کی بات جب آتی ہے، اب حضرت آمنہ خاتون سے اجازت لی جا رہی ہے، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ حضرات حضرت آمنہ نے آپ کو قبول کیا ہے، اب یہاں حضرت عبداللہ سے کہا جاتا ہے اے عبداللہ میں نے تیرا نکاح حضرت آمنہ خاتون سے کیا، آپ قبول کرتے ہیں؟ حضرات اس وقت جو دعا ہوتی ہے اللہ رد نہیں کرتا ہے بلکہ قابل قبول کر لیتا ہے۔ المختصر ہوا یہ کہ اب نکاح ہو گیا، اب حضرت عبداللہ ہیں، حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کو دلہن کی شکل میں حضرات لے کر کے اپنے گھر کو آتی ہیں۔ ابھی نبی پاک دنیا کے سرزمین پہ پیدا نہیں ہوئے ہیں، غور فرمائیے حضرت عبداللہ کے گھر حضرت آمنہ آئی، محبت سے کہیے نا سبحان اللہ، آ گئی، اب وقت گزر گیا، وقت گزرتا چلا گیا، چند دنوں کے بعد حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عبداللہ کے گھر سے نکل گئی اور اپنے میکے کا سفر کرنا شروع کیا ہے، مکہ کی سرزمین کو چھوڑا ہے، مکے کی گلیوں کو چھوڑا ہے اور اپنے گھر کے طرف بلا شبہ جانا چاہا ہے۔ اب نتیجہ یہ ہوتا ہے جہاں سے شہر مکہ کی بستی ختم ہو رہی ہے اور بیابان کا معاملہ ہوتا ہے، تھوڑی دور کے فاصلے پہ گھر ہے، لہذا حضرت آمنہ کا بیان ہے کہ جیسے میں نے مکہ کو چھوڑا ہے اور اپنا قدم کو آگے بڑھایا ہے جہاں انسان کا گزر نہیں ہے، لہذا جب پیڑ کی پتوں کو نظر مجھ پر پڑی ہے تو پیڑ کے پتوں نے مجھے سلام کیا ہے، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ راستے کے کنکریوں نے مجھے سلام کیا ہے، راستے کے پتھروں نے مجھے سلام کیا ہے۔ حضرت آمنہ گھبرا رہی ہے، آج تک کا معاملہ ایسا میرے ساتھ نہیں ہوا، بڑی تیزی کے ساتھ چلی جا رہی ہے، گھبراہٹ ہے، بلا شبہ آنکھوں میں آنسو ہے، باپ کے آنگن میں اپنے قدم کو حضرت آمنہ نے رکھا ہے اور محبت سے کہیے سبحان اللہ، قدم کو رکھا ہے، لہذا باپ نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو کا قطرہ دیکھا، لپک کر آتے ہیں اور کہتے ہیں اے بیٹی آمنہ ابھی چند دن کا زمانہ گزرا ہے جو میں نے تجھے دلہن بنا کر حضرت عبداللہ کے حوالے کیا تھا اور تم دلہن بن کر کے گئی تھی، تم کو میں نے رخصتی کیا تھا، ابھی چند دن کا زمانہ گزر گیا، اے بیٹی یہ بتا تمہیں دوبارہ لوٹ کر کے آنے کا مقصد کیا ہے، ضرورت کیا پڑ گئی، کیا حضرت عبداللہ کے گھر میں کوئی طرح کی دقت ہے؟ کہا کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کہا کیا پہننے کی دقت ہے؟ کہا کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کہا کھانے پینے کی؟ کہا کہ اے بابا جان حضرت عبداللہ کے گھر میں تو ایسا کھانا بنتا ہے کہ پورے مکہ میں ویسا کھانا کسی کے یہاں نہیں بنتا ہے۔ کہا خاندان؟ کہا بابا جان ایسا خاندان عبد المطلب کی ہے کہ ویسا خاندان مکمل مکہ میں کسی کا نہیں ہے، پہناوا ایسا ہے، ایسا پہنتے ہیں کہ پورے مکہ میں ویسا کوئی بلا شبہ نہیں پہنتا ہے۔ اے بابا جان خوشحالی اتنی ہے کہ اتنے خوشحال مکے میں کسی کا گھرانہ نہیں ہے۔ کہا بیٹی تو پلٹ کر واپس آ گئی لیکن تیرے آنکھوں میں آنسو کا سبب کیا ہے؟ کہا بابا جان میری آنکھوں میں آنسو اس لیے ہے کہ بلا شبہ آپ کے گھر میں میں نے جنم لیا، محبت سے بولیے سبحان اللہ، آپ کے گھر میں میں پیدائشی کا سامنا کیا۔ کہا بابا جان آپ کے آنگن میں نے بچپنے کو گزارا ہے، کہیے سبحان اللہ، آپ کے بچپنے میں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم کو رکھا ہے۔ اے بابا جان لیکن
لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج تک مجھے کسی نے سلام نہیں کیا تھا. پھر زور سے بولیے سبحان اللہ. آج تک مجھے کسی نے سلام نہیں کیا تھا بابا جان, لیکن حقیقت یہ ہے کہ راستے کے پیروں نے مجھے سلام کیا ہے, راستے کے کنکریوں نے مجھے سلام کیا ہے, راستے کے پتھروں نے مجھے سلام کیا ہے, راستے کے کنکروں نے مجھے سلام کیا ہے. اتنا سننا تھا کہ حضرت عبدالوہاب بن قلبی کے چہرے پہ حضرت گرامی مسکراہٹ طاری ہوتی ہے اور آپ فرماتے ہیں اے بیٹی آمینہ, ارے تجھے مبارک ہو, محبت سے کہیے اے بیٹی آمینہ تجھے مبارک ہو, اس لیے کہ جس دن کا انتظار یہ پوری دنیا کر رہی تھی, اب نتیجہ یہ ہے کہ جو نور عبداللہ کی پیشانی میں چمکا کرتا تھا, اے بیٹی اب وہ نور عبداللہ کی پیشانی میں نہیں بلکہ وہ نور تیرے کوکھے مبارک میں آ گیا ہے. اے بیٹی حقیقت یہ ہے کہ اب چند مہینوں کے بعد تمہارے شکم سے جو دنیا کے سرزمین پہ بچہ جنم لے گا, بلا شبہ وہ عام بچوں کی طرح بچہ جنم نہیں لے گا, بلکہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے ارشاد فرما دیا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ارے وہ ہر عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے, وہ ہر عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے, یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. کہا اے بیٹی تجھے مبارک ہو, اے بیٹی تجھے مبارک ہو کہ اب وہ نور جس نور کا انتظار تھا عبداللہ کی پیشانی میں آ کے رک گیا تھا, اب وہ نور عبداللہ کی پیشانی میں نہیں ہے, تیرے کوکھے مبارک میں آ چکا ہے. بیٹی نتیجہ یہ ہے کہ تم حاملہ ہو گئی ہو اور تمہارے کوکھ میں اللہ کے محبوب سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش ہو رہی ہے. اے آمنہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. حضرات کسی نے کہا تھا کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. آگے 5 منٹ سنیے گا کہ بند کر دیں یہیں. درود پاک محبت سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ناقہ فرماتے ہیں کہ یہ نکاح میری سنت ہے. المختصر پھر حضرت آمنہ خاتون حضرت عبداللہ کے گھر آ جاتی ہے, وقت گزرنا شروع ہو جاتا ہے. ایک دن کا واقعہ آیا کہ حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو پاس میں بیٹھایا اور بیٹھانے کے بعد کہا اے بیٹا حقیقت یہ ہے کہ بلا شبہ پہلے تم اکیلے تھے, اکیلے کے بعد تیری شادی ہو گئی تو تم 2 ہو گئے, اب نتیجہ یہ ہے کہ تیری بیوی حمل سے ہو گئی ہے, ان قریب وقت گزرنے کے بعد اب جو ہے تم 3 ہونے والے ہو. اے بیٹا ایسا کرو کہ کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش کو تلاش کرنا ضروری ہے, رزق کو تلاش کرنا ضروری ہے. تو تم ایسا کرو کہ ملک شام جو ہے مکے کے مسافر تجارت کے گھر سے جایا کرتے ہیں, اب تم وہاں جاؤ اور جا کر کے تجارت کرو اور تجارت کر کے بلا شبہ تم فائدہ کو حاصل کرو گے تو اب لے کر کے آؤ گے تو تمہارے گھر میں خوشحالی پھیلے گی. المختصر اب حضرت عبد المطلب کا بیٹا حضرت عبداللہ آگے جا رہے ہیں. دل کو تھام کے 5 منٹ سنیے آگے کیا ہوتا ہے. لہذا حضرت عبداللہ نے یہ تلاش کیا کہ کون کون لوگ ملک شام کو جانے والے ہیں. حضرات تجارت کرنے والے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, سبوں نے کہا میں جا رہا ہوں, میں جا رہا ہوں. حضرت عبداللہ نے کہا مجھے بھی جانا ہے. المختصر تجارت کے گھر سے ملک شام کو حضرت عبداللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تجارت کے گھر سے چلے جا رہے ہیں. المختصر وقت گزرا, سفر طے ہونے کے بعد آپ ملک شام میں پہنچتے ہیں. سارا مال و دولت جو تھا آپ کے پاس, جو تجارت کے سامان تھے, حضرات سبوں کو آپ نے بیچ دیا. سب کے سامان اپنے اپنے سامان کو لوگوں نے بکری کر دیا اور سارے لوگوں کے سامان بک گئے. اب گھر آنے کی تیاری ہونے لگی. محبت سے کہیے سبحان اللہ. ہر پردیسی جب کمانے جاتا ہے اور کمانے کے بعد جب گھر کو آنے کا ارادہ ہو جاتا ہے, اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاتا ہے, چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. بلا شبہ اگر اولادیں ہیں تو محبت میں خریداری کرنا شروع کر دیتا ہے. سارے مسافر مکہ لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. حضرات اب نتیجہ کیا ہوتا ہے, اب آنے کی باری آ گئی. مکے کے مسافروں کے ساتھ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلنا شروع کر دیے. ان قریب وقت گزرا ہے. حضرات ابھی شہر مکہ نہیں پہنچے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. آپ بخار کی شدت میں ہو جاتے ہیں. لہذا آپ کے ساتھیوں نے آپ کا علاج کرانا شروع
شروع کیا, علاج کرانا شروع کیا. لیکن حضرات نتیجہ کیا ہوتا ہے زمانے کا؟ یعنی علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بصر نہیں, اور سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. بندے کا حضرات گرامی منظور کا معاملہ کچھ اور تھا, اور مشیت الہی کو منظور کچھ اور تھا. شدید طبیعت خراب ہو جاتی ہے, علاج کراتے کراتے ان کے ہمراہ لوگ تھک گئے. حضرات اس میں سے چند مسافر مکہ کے سرزمین پہ پہنچے ہیں. حضرت آمنہ خاتون اپنے شوہر کا انتظار کرتے نظر آ رہی ہے. خبر ملی ہے کہ جو لوگ مکہ سے ملک شام کو تجارت کے لیے گئے تھے وہ لوگ لوٹ کر کے آ رہے ہیں. تمام عورتوں نے اپنا بناؤ سنگار کو کرنا شروع کیا. حضرات اللہ اکبر, ادھر حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بناؤ سنگار کو تیاری کرنا شروع کیا کہ میرے شوہر نامدار تشریف لانے والے ہیں. کہیے سبحان اللہ, میرے شوہر تشریف لانے والے ہیں. مکہ کی عورتیں حضرات گرامی سج دھج گئی تھی. خبر ملی, لہذا کسی نے کہا عبداللہ ابھی نہیں آئے ہیں. المختصر ہوتا یہ ہے کہ ابھی طبیعت جو ہے بہتر ہونے کی بجائے حضرت عبداللہ کی طبیعت زیادہ اور خراب ہونا شروع ہو گئی, اور طبیعت جو ہے زیادہ بگڑ گئی. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مقام ابوا میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے. پڑھیے انا للہ و انا الیہ راجعون. برادران ملت اسلامیہ, ساتھیوں نے آنکھوں میں آنسو کو لیا ہے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں دفن کیا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اپنی ماں کے شکم مبارک میں پل رہے ہیں, پرورش پا رہے ہیں. حضرات ہر باپ کی تمنا ہوا کرتی ہے. ہر باپ سوچتا ہے بیوی حاملہ ہے تو اللہ کچھ نہ کچھ ضرور دے گا. ماں بھی بلا شبہ بننے والی کہتی ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حاملہ کیا ہے. دن رات دعا کرتی ہے. المختصر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھیوں نے مقام ادھر دیکھیے مقام ابوا میں آپ کو دفن کر دیا گیا اور لوگ خالی چلے آئے. حضرات تمام عورتیں مکہ کی سرزمین پہ گلیوں میں اپنے قدم کو رکھا ہے. تمام عورتوں نے آنے کا استقبال کیا ہے. وقت گزر گیا, حضرت آمنہ خاتون کو خبر ملتی ہے اب کوئی تجارت کرنے والا مسافر ملک شام نہیں, سب مکہ لوٹ کر کے آ گئے ہیں. میرا شوہر اب تک نہیں آئے. حضرت عبد المطلب کو پیغام دیا میرا شوہر کہاں رہ گئے. حضرت عبد المطلب ہیں, پوچھنے جا رہے ہیں لوگوں تم سب کے سب چلے آئے, میرا بیٹا جو ہے کہاں رہ گیا, میرے بیٹے کو تو نے کہاں چھوڑا ہے, میرا بیٹا کب آئے گا. حضرات کلیجہ جو ہے منہ کو آنا شروع ہو جاتا ہے. حضرات مکے کے مسافروں نے کہا تھا اے عبد المطلب اب آپ کا بیٹا آنے والا نہیں ہے, اب آپ کے بیٹے سے ملاقات کل حشر کے میدان میں ہونے والی ہے. کہاں ہوا کیا, کہاں آنے میں طبیعت خراب ہو گئی. ہم لوگ علاج کراتے کراتے پریشان ہو گئے, لیکن علاج کے بجائے بیماری ختم ہونی چاہیے, بیماری بڑھتی گئی اور ان کا مقام ابوا میں انتقال ہو گیا. حضرت عبد المطلب کے دل پہ حضرات گرامی کتنی بڑی چوٹ پہنچے ہوگی. آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. صبر و تحمل سے کام لینا چاہتے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہے. ادھر حضرت آمنہ خاتون ہے, بناؤ سنگار کر کے بیٹھی ہیں کہ میرا شوہر آنے والا ہے, میرے سر کے تاج آنے والے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہے. حضرت عبد المطلب گھر کے اندر قدم کو رکھتے ہیں اور رکھنے کے بعد بہو نے کہا, آمنہ نے کہا اے بابا جان آپ کا بیٹا عبداللہ نہیں آئے. آنکھوں میں آنسو ہے, چیخیں مارتے ہیں اور کہتے ہیں اے بیٹی آمنہ اب تیرا شوہر آنے والا نہیں ہے, تیری ملاقات تیرے شوہر سے کل حشر کے میدان میں ہونے والی ہے. برادران ملت اسلامیہ اب ذرا سا سوچئے کہ ایک نوجوان عورت کو میرے بھائی اگر جوان شوہر کو مرنے کی خبر ملتی ہے تو اس عورت کا کلیجہ پہ بلا شبہ کیا گزرتا ہے. حضرات بے تحاشا رونا شروع کیا. المختصر وقت گزرتا چلا گیا ہے. حضرات حضرت آمنہ خاتون ہے, فراق رسول میں فراق شوہر میں حضرات اپنی زندگی کو گزار رہی ہے. حضرات اب ان کا شریک غم کوئی نہیں ہے, ان کا سہارا جو ہے کہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ سوچ رہی ہے اے پروردگار عالم تو نے میرے سر سے شوہر کا سایہ لے لیا, میں اپنی زندگی کس کے سہارے گزاروں گی. لیکن قرآن نے کہا ہے ان اللہ مع الصابرین, بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. حضرت آمنہ نے اپنے آپ کو سنبھالا, بارگاہ خدا میں دعا کیا اے پروردگار عالم یہ تو تیری مرضی ہے, جب تک تو چاہے گا جس کو چاہے گا دنیا میں رکھے گا, جب چاہے گا بلا لے گا. مولا یہ تو تیری مرضی ہے, لیکن اے وحدہ لا شریک یہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے شوہر کو لے لیا, دنیا سے رخصت کر دیا, اپنا بنا لیا. لیکن مولا
تیرا شکر ہے کہ تو نے اس کے لطفے سے میرے شکم میں بلا صبح ایک بنیاد کو رکھا ہے۔ مولا تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ اس نسل کو آسانی کے ساتھ اس دنیا کے سرزمین پہ ظاہر کر دے۔ المختصر فراق شوہر میں حضرت آمنہ خاتون اپنی وقت کو گزارتے نظر آ رہی ہے۔ آخر وقت ان قریب وقت گزرا ہے، اب 9 مہینے کا زمانہ گزر گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا کی سرزمین پہ تشریف لانے والے ہیں۔ ذرا درود پاک پڑھیے محبت سے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب ان قریب وقت آ گیا ہے حضرات گرامی، اب بلا صبح چند لمحہ کے بعد اس دنیا کے سرزمین پہ حضرت عبداللہ کے بیٹے سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ تشریف لانے والے ہیں۔ حضرت آمنہ خاتون کا بیان ہے، ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، 11 تاریخ گزر گئی، بلا صبح 11 کی رات بھی گزر گئی، 11 کا دن بھی گزر گیا۔ ان قریب جب 12 تاریخ کی رات آئی تو بلا صبح میں اکیلے کمرے میں جلوہ بار تھی۔ نتیجہ یہ ہوا میرے گھروں کے اندر اجنبی لوگوں کا آنا شروع ہو گیا۔ میں سوچتی رہی، کہتی رہی کہ لوگوں تم کیوں آ رہے ہو؟ تجھے خبر نہیں ہے کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں اور میں اجنبی ہوں، تم میرے نزدیک کیوں آ رہے ہو؟ تو حضرت آمنہ کا بیان ہے، آنے والوں نے کہا تھا اے آمنہ، ارے ہم آئے ہیں بلا صبح انسانی شکل میں آئے ہیں، لیکن ایسا مت سمجھنا کہ عام دنیا کی طرح ہم کوئی انسان ہیں، ہم سب اللہ کے فرشتے ہیں، مقرب فرشتے ہیں۔ اے آمنہ تجھے مبارکباد دینے آئے ہیں۔ آمنہ تجھے مبارک ہو کہ کل جو صبح شادی کے وقت اس دنیا کے سرزمین پہ تیرے کوکھ سے جو بچہ جنم لینے والا ہے وہ عام بچوں کی طرح کوئی بچہ نہیں آنے والا ہے، بلکہ تمام جو ہے عالمین کا عالم کا عالمین بن کر کے آ رہا ہے، رحمت للعالمین بن کر آ رہا ہے، مراد المشتاقین بن کر کے آ رہا ہے۔ حضرات سبوں نے مبارکباد دیا۔ حضرت آمنہ خاتون کا بیان ہے، مکمل رات میں اپنے حجرے میں سمیٹی رہی اور سہمتی رہی۔ رات کا کافی حصہ گزر گیا، ایک بلڈوزر فرشتہ آیا، چہرے پہ نورانیت تھی۔ ان قریب دیکھا میں نے کہ اس کے ہاتھوں میں جھنڈا ہے، کہیے محبت سے سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا تھا اے جبرائیل ان قریب وقت آ گیا ہے، اب تھوڑی دیر کے بعد میرا محبوب دنیا میں جلوہ گر ہونے والا ہے۔ 3 جھنڈے کو لے لو، ایک جھنڈا جو ہے بیت المقدس کے اوپر لہرا دینا، کہیے سبحان اللہ۔ ایک جھنڈا جو ہے خانہ کعبہ پہ لہرا دینا، اور ایک جھنڈا جو ہے حضرت آمنہ کے گھر پہ لہرا دینا۔ جبریل امین 3 جھنڈے کو لے کر آتے ہیں۔ ہم اور آپ عید میلاد النبی میں جو گھر پہ جھنڈا لگاتے ہیں نا، یہ حضرت جبریل امین کی سنت ہے، اور ہر سنی کے گھر پہ حضرت عید میلاد النبی کا جھنڈا مکمل سال ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ جھنڈا جو ہے آمد رسول کا پیغام دیا کرتا ہے، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اور وہ جھنڈا 24 گھنٹہ کہتا ہے سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اور وہ جھنڈا یہی کہتا ہے کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، ارے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ جھنڈا پیغام دیتا ہے۔ جبریل امین ہے، 3 جھنڈے کو لاتے ہیں، ایک کو بیت المقدس پہ لہرایا، ایک کو خانہ کعبہ پہ لہرایا، ایک کو حضرت آمنہ کے گھر پہ لہرایا، اور مبارکباد دینے پہ جا رہے ہیں۔ کہا آمنہ نے تم میرے نزدیک کیوں آ رہے ہو؟ کہا میں آمنہ تو گھبرا مت، اس لیے کہ میں عام انسانوں کی طرح کوئی انسان نہیں ہوں، میں تجھے پیغام فکر دینے آیا ہوں۔ نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کے سرزمین پہ تیرے کوکھ سے بچہ جنم لینے والا ہے، تجھے مبارک ہو، اس لیے کہ تیرے کوکھ سے جو دنیا میں آ رہا ہے بلا صبح غریبوں کا مددگار آ رہا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ بیچاروں کا چارہ گر آ رہا ہے، بے سہاروں کا سہارا بن کر کے آ رہا ہے۔ آمنہ تجھے مبارک ہو۔ ان قریب وقت گزرا، حضرات رات کی سیاہی ختم ہو رہی ہے، اب دین کا اجالا ہو رہا ہے۔ دین کو خبر ملی کہ جناب محمد رسول اللہ تشریف لانے والے ہیں۔ رات کو خبر ہوئی کہ اللہ کے محبوب جا رہے ہیں۔ دین نے عرض کیا تھا مولا تو اپنے محبوب کو پیدا کرنا چاہ رہا ہے، تو اپنے محبوب کو دین میں پیدا کر تاکہ میرا مرتبہ بلند ہو جائے۔ رات نے کہا محبوب تیرا محبوب پیدا ہونے والا ہے، رات میں پیدا کر تاکہ میرا درجہ جو ہے میرا مرتبہ بلند ہو جائے۔ اللہ نے دونوں کو سنی، اور ایسے وقت میں نبی پاک کو جلوہ بار فرمایا کہ ادھر رات کی تاریکی ختم ہو رہی ہے، ادھر دین کا شروعات ہو رہا ہے۔ صبح شادی کے وقت میں 15 اپریل بلا صبح 1571
عیسوی بروز پیر کے دن صبح شادی کے وقت 4:45 میں اللہ کے محبوب سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں. کسی نے کہا تھا وہ ہر عالم کی رحمت ہیں, کسی عالم میں رہ جاتے, یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. حضرات مکے میں خبر پہنچ گئی عبداللہ کے گھر میں ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ آج تک کسی کی آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے. لونڈیا سویبہ کو خبر ہوئی, ابو لہب سے کہا تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے, مکمل مکہ میں تیرے بھتیجے کی پیدائش کی خوشخبری ہے, اجازت دیتا تو میں بھی جا کر دیکھ کے آتی. حضرت عبداللہ کے بیٹے کو دیکھنے کے لیے سویبہ آتی ہے. ابو لہب نے اجازت دے دیا, آئی تو دیکھا پیارے آقا کو اپنے گودے مبارک میں حضرت آمنہ لے کر بیٹھی ہیں. حضرات بھاؤں کا بھی جواب نہیں ہے, پیشانی مبارک کا جواب نہیں ہے, کہیے نا سبحان اللہ. لب مبارک کا جواب نہیں ہے, داڑھی مبارک کا جواب نہیں ہے, ہاتھ کے ہتھیلیوں کا جواب نہیں ہے, نہ قدم ناز کا جواب نہیں ہے. اور یہی بے ساختہ بلا صبح کہتے جا رہی ہے ابو لہب سے کہا تھا تجھے مبارک ہو, اتنا حسین بچہ پیدا جنم لیا ہے, اتنا حسین جنم لیا ہے کہ آج تک پورے مکہ میں ایسا کوئی کسی کا بیٹا جنم لیا ہی نہیں. اور کسی عاشق نے قلم کو اٹھایا اور نبی کو آنے کے ساتھ ساتھ کیا کہا کہ لا جواب 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 لا جواب. کیا کہ میرے آقا کا کوئی جواب نہیں, میرے مولا کا کوئی جواب نہیں. ہاں جواب نہیں, ہاں جواب نہیں, ہاں جواب نہیں, ہاں جواب نہیں, میرا کالا جواب. جلدی کہیے سبحان اللہ. میرا آقا لا جواب, میرا مولا لا جواب, میرا داتا لا جواب, میرے آقا کا کوئی جواب نہیں, میرے آقا کا کوئی جواب نہیں. سب لوگ کہیے 3-4 منٹ ٹائم دیجیے گا اور کہ ختم کریں. محبت سے کہیے سبحان اللہ. میرے مولا کا کوئی جواب نہیں. جھگڑا سنیے, جھگڑا لڑائی. آسمان زمین سے اکر کر کہا, وہ کہہ رہا ہے زمین سے کہ آسمان زمین سے اکر کر کہا ہے میرے سامنے تیری اوقات کیا. ایک دھنوان غریب کو کہتا ہے تم کو کیا ہے ہمارے سوا, لیکن سنیے جواب, کہیے سبحان اللہ. آسمان زمین سے اکر کر کہا ہے میرے سامنے تیری اوقات کیا. زمین نے کہا تمہاری کیا اوقات ہے بتاؤ, تو آسمان نے کہا کہ مجھ میں شمس و قمر, بولیے